رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ علم کو اگلی نسلوں تک پہنچانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا ذکر کر رہے تھے کہ اس کے بعد فرمایا کہ یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، علم کیسے اٹھ جائے گا؟ حالانکہ ہم تو خود قرآن پڑھتے اور اپنے بیٹوں کو پڑھاتے ہیں، اسی طرح نسل در نسل پڑھتے پڑھاتے رہیں گے۔ فرمایا زیاد، یہ ایک شخص تھے، ایک صحابی تھے زیاد، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا زیاد، تیری ماں تجھ پہ روئے، یعنی آپ نے ہلکی سی ڈانٹ دی۔ میں تو تمہیں مدینہ کے سمجھدار لوگوں میں سے شمار کرتا تھا۔ کہا کہ یہ یہود و نصارہ تورات و انجیل نہیں پڑھتے، لیکن اس کی کسی بات پر عمل بھی نہیں کرتے، تو علم آگے نہیں پھیلتا جب تک کہ اس پر عمل نہ کیا جائے۔ یعنی علم پھیلانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان پہلے خود اس پر عمل کرے، اور اس عمل کو دوسرے لوگ دیکھیں گے تو وہ اس کی پیروی کریں گے۔ تو علم آگے نہیں پھیلتا جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے۔ تو بس ہمیں بھی یہی کوشش کرنی چاہیے کہ جو کچھ ہم سیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ کہ ہمیں اس علم کو صرف اپنے تک محدود نہیں رکھنا، بلکہ اس کو اگلی نسلوں میں ٹرانسفر کرنے کی کوشش کرنی ہے، چاہے وہ قرآن کا علم ہو، چاہے ذکر الہی ہو، نماز یا صدقات کا علم ہو، جو بھی سب کچھ ہمیں اپنی اگلی نسلوں تک پہنچانے کی فکر ہونی چاہیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں 22واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک کام کرے گی، ہم اسے اجر بھی دوہرا دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے بہترین روزی تیار کر رکھی ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں روگ ہو وہ کوئی خیال کرے، اور ہاں قاعدے کے مطابق کلام کرو۔ یعنی نرم لہجے سے بات نہ کرو کا مطلب یہ ہے کہ جب تم کسی غیر محرم سے بات کرو تو اپنے لہجے میں ایسی نزاکت پیدا نہ کرو کہ کوئی تمہاری طرف مائل ہو جائے، اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو، اور قدیمی جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ کا اظہار نہ کرو۔ نماز ادا کرتی رہو، زکوٰۃ دیتی رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرتی رہو۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کی گھر والیوں، تم سے وہ ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور رسول کی جو احادیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ باریک بین ہے اور ہر بات کی خبر رکھنے والا ہے۔ اب یہاں اس پارے کے شروع میں ہی یہ سورۃ احزاب جاری ہے، اور ازواج مطہرات کو کچھ ہدایات کی جا رہی ہیں کہ تاکہ وہ منافقین کے حربوں سے بچ سکیں، جو وہ اللہ کے نبی اور ان کے خاندان کو بدنام کرنے کے لیے عموماً کیا کرتے تھے۔ اور ان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں جس طرح کی عورتیں بناؤ سنگار کرتی تھیں، اور ایسا بناؤ سنگار کہ جو غیر مردوں کے سامنے بھی ہوتا تھا، یعنی گھروں سے نکلتی تو وہ اس طرح کا سنگار جو دوسرے غیر مرد بھی دیکھتے، تو اس بات سے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ منع فرما رہے ہیں کہ اپنا بناؤ سنگار اپنی حد تک، یعنی اپنے گھروں کے اندر تک رکھو، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہو۔ پھر اگلی آیت مومنین کی صفات بیان کرتی ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں، ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما بردار عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، ثابت قدمی دکھانے والے مرد اور ثابت قدمی دکھانے والی عورتیں، عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں،
اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد رکھنے والے مرد اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو، کسی مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے وہ سری گمراہی میں پڑے گا۔ اب یہ یہاں پہ اس آیت میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جو اگرچہ عرب تھے لیکن کسی نے انہیں بچپن میں زبردستی پکڑ کر بطور غلام بیچ دیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ نے انہیں رسول اللہ کو ہبہ کر دیا، یعنی تحفے میں دے دیا، تو آپ نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کے لیے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب کو نکاح کا پیغام بھیجا، جس پر انہیں اور ان کے بھائی کو خاندانی وجاہت کی بنا پر تھوڑی سی جھجک ہوئی کہ یہ جو زید ہیں یہ تو آزاد کردہ غلام ہیں اور ہمارا تعلق ایک اونچے خاندان سے ہے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ رسول کے فیصلے کے بعد کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق حاصل نہیں دے کرتا کہ وہ اپنا اختیار بروئے کار لائے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سر تسلیم ہم کر دیں۔ تو چنانچہ یہ آیت سننے کے بعد حضرت زینب نے اپنی رائے پر اصرار نہیں کیا اور پھر ان کا حضرت زید کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ اور یاد کرو جب کہ تو اس شخص سے کہہ رہا تھا جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور تو نے بھی، کہ تو اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈر، اور تو اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھا جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تو لوگوں سے خوف کھاتا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار تھا کہ تو اس سے ڈرے۔ پس جب کہ زید نے اس عورت سے اپنی غرض پوری کر لی، ہم نے اسے تیرے نکاح میں دے دیا۔ اب یہ ان کے چونکہ حضرت زینب اور زید ان کے مزاج میں بہت فرق تھا، تو اب جو حضرت زینب تھیں ان کے مزاج میں خاندانی نسب اور شرف بہت زیادہ رچا ہوا تھا، جبکہ زید کے مزاج میں جیسے وہ غلام رہ چکے ہوئے تھے، تو ان کے دونوں کے آپس میں طبیعتیں ملتی نہیں تھیں، تو اس اختلاف کی وجہ سے ان کی آپس میں بنتی نہیں تھی، تو جس کا تذکرہ حضرت زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے رہتے تھے، اور لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلاق دینے سے روکتے اور نباہ کرنے کی تلقین کرتے۔ اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اس پیش گوئی سے بھی آگاہ فرما دیا تھا کہ زید کی طرف سے طلاق واقعہ ہو کر رہے گی اور اس کے بعد زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ سے کر دیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ جاہلیت کی وہ رسم کہ یعنی منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ یہ نکاح کو جائز نہیں سمجھتے تھے، تو چونکہ زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، تو آپ کی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی سے عرب کا صدیوں پرانا یعنی رواج ختم کیا گیا۔ تو اب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خبر دے دی گئی تھی کہ زید جب طلاق دیں گے تو پھر زینب کا نکاح آپ کے ساتھ ہوگا، اس رسم کا بھی خاتمہ ہو جائے گا کہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے، اس کی متعلقہ سے نکاح جائز ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نکاح کی خبر دے دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جو کہ وحی کے ذریعے بتائی گئی تھی تو ڈر رہے تھے اور اپنے دل میں چھپا رہے تھے کہ کہیں لوگ یہ کہیں گے کہ یہ کیا انہوں نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے، حالانکہ جب اللہ نے آپ کے ذریعے سے اس رسم کا خاتمہ کروانا تھا تو پھر لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ کا یہ خوف اگرچہ فطری تھا، اس کے باوجود بھی آپ کو نصیحت کی گئی کہ آپ کا یہ نکاح ضرور ہوگا، اور جس سے یہ بات سب کے علم میں آ جائے گی، یعنی آپ کے نکاح کے بعد سب کو علم ہو جائے گا کہ یہ رسم جو جاہلیت کے زمانے کی بنی ہوئی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت زینب کی طلاق کے بعد، ان کی عدت گزرنے کے بعد ان کو آپ کے نکاح میں دے دیا۔ پھر فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بخوبی علم رکھنے والا ہے۔
مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرو اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے ان کا تحفہ سلام ہوگا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے ہی آپ کو رسول بنا کر اور گواہیاں دینے والا بنا کر، یعنی یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، ان سب خطاب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکارتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ اگر مومنوں کے دلوں میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور زینب کی شادی کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں تو وہ سب دور ہو جائیں۔ مومنین کو 4 بیویوں کی اجازت تھی اور زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں بیوی تھیں۔ اس بات پر بھی منافقین نے ایک مہم برپا کی اور بہت سے پراپیگنڈے کیے، تو اس کے جواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ذمہ داریاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ گنوا رہے ہیں، اور مسلمانوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور عزت کے سلسلے میں ہدایات دی جا رہی ہیں۔ منافقین کی بہتان ترازیوں اور افواہوں سے بچنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور مومن عورتوں کو حکم ہوا کہ باہر نکلتے وقت خود کو چادروں سے ڈھانپ لیں، اور منافقین کو خبردار کیا گیا کہ اگر انہوں نے اپنا طرز عمل نہ بدلا تو اللہ ان کے سارے بھید کھول دے گا۔ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تیرے لیے تیری وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جنہیں تو ان کے مہر دے چکا، اور وہ لونڈیاں بھی جو اللہ تعالیٰ نے غنیمت میں تجھے دی ہیں، اور تیرے چچا کی لڑکیاں اور پھپھیوں کی لڑکیاں، اور تیرے ماموں کی بیٹیاں اور تیری خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے تیرے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ با ایمان عورت جو اپنا نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دے دے، یہ اس صورت میں کہ خود نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں۔ یہ خاص طور پر صرف تیرے لیے ہی ہے اور مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم اسے بخوبی جانتے ہیں جو ہم نے ان پر اور ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں احکام مقرر کر رکھے ہیں، یہ اس لیے کہ تجھ پر حرج واقع نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ان میں سے جسے تو چاہے دور رکھ دے اور جسے چاہے اپنے پاس رکھ لے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں یہ احکامات ہیں۔ اور اگر تو ان میں سے بھی کسی کو اپنے پاس بلا لے جنہیں تو نے الگ کر رکھا تھا تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں۔ اس میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ ان عورتوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور جو کچھ بھی تو انہیں دے دے اس پر سب کی سب راضی رہیں۔ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علم اور حلم والا ہے۔ اس کے بعد اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں، اور نہ یہ درست ہے کہ ان کے بدلے اور عورتوں سے نکاح کرے، اگرچہ ان کی صورت اچھی بھی لگتی ہو، مگر جو تیری غلام ہیں۔ اللہ ہر چیز کا پورا نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے تم نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو۔ کھانے کے لیے بھی اجازت کے بعد جاؤ، یہ نہیں کہ پہلے سے جا کر بیٹھ گئے اور کھانے کے پکنے کا انتظار کرتے رہو، بلکہ جب بلایا جائے اور اس وقت جاؤ، اور جب کھا چکو تو پھر فوراً واپس آؤ۔ وہیں باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری اس بات سے تکلیف ہوتی ہے تو وہ لحاظ کر جاتے ہیں، یعنی وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے صحابہ کرام اگر گفتگو جاری رکھتے، باتیں کرتے رہتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لحاظ کی وجہ سے ان کو وہاں سے جانے کے لیے نہ کہتے۔ تو اللہ تعالیٰ حق میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو۔ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے کامل پاکیزگی یہی ہے۔ نہ تمہیں یہ جائز ہے کہ تم رسول اللہ کو تکلیف دو، اور نہ تمہیں یہ حلال ہے کہ آپ کے بعد کسی وقت بھی آپ کی بیویوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کرو۔ یاد رکھو اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد امہات المومنین میں سے کے ساتھ کوئی بھی مرد نکاح نہیں کر سکتا۔ تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا مخفی رکھو، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا بخوبی علم رکھنے والا ہے۔ پھر مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی تاکید کی گئی، یعنی منافقین کے رویے کے بالمقابل ان کا رویہ آپ کو بہت زیادہ تکلیف دیتا، تو اس کے بالمقابل مسلمانوں کو آپ پر درود بھیجنے کے لیے کہا گیا کہ درود صرف وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا
شکریہ ادا کر سکتے ہیں اس انتھک محنت کے لیے جو انہوں نے نبوت کے بعد یعنی 23 سال تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے کی، جس میں آپ کو جسمانی روحانی ہر طرح کی اذیت سے گزرنا پڑا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو بہت اچھی طرح سے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کی اور ان کے لیے اس نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آخرت کے دن کی پھر یاد دہانی کروائی گئی جب کافروں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ مسلمانوں کو سچ اور حق بات کہنے کی تلقین کی گئی کہ اگر وہ اللہ کی مغفرت چاہتے ہیں۔ منافقین کو بنی اسرائیل کی پیروی سے روک دیا گیا جنہوں نے موسیٰ کو بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ تمہارے اعمال سدھارے گا اور تمہارے گناہوں کو بخشے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں گے تو انہوں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ اور پھر اس صورت کی آخری آیات اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ بے شک ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، وہ بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے۔ یعنی ان آخری آیات کا مفہوم یہ ہے کہ زمین میں اللہ تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ ہونا اور دنیا میں امتحان کے لیے بھیجے جانا بہت بھاری بوجھ ہے انسانوں پر، ایسا بوجھ جو آسمان اور زمین بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ ذمہ داری اس لیے سونپی کہ وہ خاص خصوصیات کا حامل ہے کہ اور پھر آخری آیت لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں، عورتوں اور مشرک مردوں، عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں، عورتوں کی توبہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ سورۃ سبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے ہے، وہ بڑی حکمتوں والا اور خبردار ہے۔ جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے اور جو آسمان سے اترے اور جو چڑھ کر اس میں جائے، وہ سب چیزوں سے باخبر ہے، وہ مہربان نہایت بخشش والا ہے۔ فرمایا کہ کافر کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت قائم نہیں ہوگی۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے کہ وہ یقیناً تم پر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ایک ذرے کے برابر کی چیز بھی پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی ہر چیز کھلی کتاب میں موجود ہے، تاکہ وہ ایمان والوں اور نیکوکاروں کو بھلا بدلہ عطا فرمائے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے، اور ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی جنہوں نے کوشش کی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے المناک سزاؤں کا عذاب ہے۔ اور پھر اگلی آیات میں دو انتہائی شکر گزار نبیوں داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی مثالیں اور ان کے بالمقابل سبا کی قوم کی ناشکری کی مثال دی گئی۔ دونوں مثالیں قریش کے سامنے تھیں کہ جس کی چاہے پیروی کریں۔ یہ مثالیں ہمارے لیے بھی باعث
عبرت ہونی چاہیے کہ دونوں میں سے جس کی چاہے ہم پیروی کریں۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنوں پر طاقت عطا کی تھی۔ بہت سے لوگ اس وقت بھی اور آج بھی ان کی طاقت کا سرچشمہ جنوں کو سمجھتے اور پھر خود جنوں کو مدد کے لیے پکارتے۔ ان لوگوں کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کی موت کا ذکر فرماتا ہے تاکہ اندازہ ہو جائے کہ جن غیب کا علم نہیں رکھتے۔ سلیمان علیہ السلام کو موت اس وقت آئی جب وہ جنوں کی نگرانی کر رہے تھے اور جنوں کو پتہ ہی نہ چلا اس وقت تک جب تک کہ دیمک نے آپ کی عصا چاٹ ڈالی اور آپ گر پڑے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ پھر جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ نافذ کیا تو ان کو یعنی جنوں کو اس کی موت سے نہیں آگاہ کیا مگر زمین کے کیڑے نے جو اس کی عصا کو یعنی ان کی لاٹھی جو ان کے ہاتھ میں تھی عصا کو کھاتا تھا۔ پس جب وہ گر پڑا تب جنوں پر واضح ہوا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں نہ پڑتے، یعنی جنوں کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ مشرکین کو اس کے بعد چیلنج کیا گیا کہ اپنے خود ساختہ معبودوں کے لیے دلیل پیش کریں۔ ان کا خیال تھا کہ یہ معبود آخرت میں ان کی شفاعت کرائیں گے۔ صرف اللہ کا ہی علم مکمل اور سب سے برتر ہے اور اس کے سامنے کوئی غیر مشروط سفارش نہ ہوگی۔ وہ اجازت دے گا کہ کون شفاعت کرے گا اور کس کے لیے کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشیر اور نذیر بنا کے بھیجے گئے مگر منکرین آپ کو جھٹلاتے رہے۔ قریش کو خبردار کیا گیا کہ وہ فرشتے جن کو یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں وہ اس بات سے انکار کر دیں گے کہ انہوں نے ان کو بھٹکایا۔ اس روز انہیں عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اس نے ایک رسول بھیج دیا تاکہ یہ عذاب سے بچ جائیں، مگر یہ اس کو مسلسل جھٹلا رہے ہیں اور اسے جھوٹا اور ساحر کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کیا؟ اور یہ اندھوں کی طرح آباء و اجداد کے طریقے پر چل رہے تھے۔ ان کو چاہیے کہ پہلی قوموں سے سبق لیں اور جو تعداد اور ترقی میں ان سے کہیں بہتر تھیں، اور رسولوں کو جھٹلانے پر ان کا پھر کیا انجام ہوا تھا۔ ان کو چاہیے کہ انہیں دیکھ کے ہی سبق حاصل کریں۔ اور پھر آخر میں اس سورت کے آخر میں دوبارہ سے قریش کو ترغیب دی گئی کہ خلوص اور سچے دل سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر غور کریں۔ آپ ان سے کوئی اجر یا صلہ تو طلب نہیں کرتے، بس آپ تو دعوت دے رہے ہیں۔ تو کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے واسطے ضد چھوڑ دو، اور یا تنہا کھڑے ہو کر تم سوچو تو صحیح کہ تمہارے اس رفیق کو کوئی جنون تو نہیں، وہ تو تمہیں ایک بڑے عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں پھر سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تمہارا ساتھی ہے، یہ جو رسول ہے یہ کوئی مجنون، یہ کوئی دیوانہ نہیں ہے۔ یہ تم اگر الگ الگ بھی اپنے دماغ سے سوچو بھی تو تمہیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک نبی ہے اور یہ تمہیں عذاب کے آنے سے پہلے ڈرا رہا ہے کہ اس عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کے احکامات کی پیروی کرو۔ کہہ دیجئے کہ جو بدلہ میں تم سے مانگوں وہ تمہارے لیے ہے، میرا بدلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے ذمے ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب سچی وحی نازل فرماتا ہے، وہ ہر غیب کا جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ حق آ چکا، باطل نہ تو پہلی بار ابھرا نہ دوبارہ ابھر سکے گا۔ قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ۔ کہہ دیجئے کہ اگر میں بہک جاؤں تو میرے بہکنے کا وبال مجھ پر ہی ہے، اور اگر میں راہ ہدایت پر ہوں تو بسبب اس وحی کے جو میرا پروردگار مجھے کرتا ہے وہ بڑا ہی سننے والا اور بہت ہی قریب ہے۔ اور اگر آپ اس وقت ملاحظہ کریں جب کہ یہ کفار گھبرائے پھریں گے، پھر نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ یہ قیامت کا منظر ان آخری آیات میں، اور قریب کی جگہ سے گرفتار کر لیے جائیں گے۔ اس وقت کہیں گے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے، لیکن اس قدر دور جگہ سے کیسے ہاتھ پہنچ سکتا ہے، یعنی وہ وقت گزر چکا ہوگا۔ اس سے پہلے تو انہوں نے اس سے کفر کیا تھا اور دور دراز سے بن دیکھے ہی پھینکتے رہے، یعنی دور دراز کھڑے ہو کے اور الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے تھے۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَائِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ۔ ان کی چاہتوں اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا گیا، جیسے کہ اس سے پہلے بھی ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا، وہ بھی انہی کی طرح شک و تردد میں پڑے ہوئے تھے۔
ان آخری آیات میں ان کو قریش مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جو پہلی امتیں تھیں وہ بھی انہوں نے بھی اس وقت اسلام پہلے نبی کی دعوت پر قبول نہیں کیا، تو جب ان پر عذاب آیا تو وہ عذاب دیکھنے کے بعد کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے، تو اس وقت ان کا یہ ایمان قبول کیا جانا کسی فائدے میں نہیں تھا۔ تو اب تمہیں بھی یہی چاہیے کہ ابھی نبی تمہیں دعوت دے رہا ہے تو اس کی دعوت پر ایمان لاؤ، اور کیونکہ جب موت کا وقت آئے گا تو تمہاری کوئی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہ تو وقت پھر گزر چکا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اس سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلی سورت فاطر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور دو دو تین تین چار چار پروں والے فرشتوں کو اپنا پیغمبر بنانے والا ہے۔ مخلوق میں جو چاہے زیادتی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے سوا اس کے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو بند کر دے اس کے سوائے اس کے بعد کوئی جاری کرنے والا نہیں، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ یہاں سورت کے شروع میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں اور سب کی مختلف طاقت اور مختلف کام ہیں، تو وہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ دو دو تین تین چار چار پروں والے، ان سے مراد فرشتے ہی ہیں، جن میں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اور جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء کی طرف یا مختلف مہمات پر قاصد بنا کر بھیجتے ہیں، تو اور جن کے اللہ کے حکم سے وہ زمین پر اترتے ہیں اور پھر آسمان پر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو اس بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں یعنی مشرکین، تو پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے گئے، آپ غم نہ کریں اور ان لوگوں پر ترس نہ کھائیں، لوگوں کو آخرت کی تیاری کی ترغیب دیتے رہیں، اور دنیا اور شیطان کے دھوکے سے بچنے کی ہدایات کی گئیں۔ شیطان تو جہنم کی طرف ہی بلاتا ہے اور دنیا سراسر دھوکے کا سامان ہے۔ ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تو تم اس کو دشمن ہی سمجھو، اور یہ تمہیں اپنی غلط حربوں کے ساتھ ان گروہوں کو صرف جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے ہی بلاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بارش سے زمین کو نئی زندگی ملتی ہے۔ واللہ الذی ارسل الرياح فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد میت، کہ بارش سے زمین کو نئی زندگی ملتی ہے۔ اس سے آخرت کی دلیل دی گئی کہ اللہ مردوں کو بھی ایسے ہی زندہ کرے گا، کہ اللہ کے سوا آخرت کے دن کے لیے کوئی اور سہارا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ اس روز صرف ایمان اور نیک اعمال ہی کام آئیں گے، اللہ کے خلاف چالیں چلنے والے اس روز ناکام ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید العزت فللہ عزت جمیعا، جو عزت کا طالب ہو تو یاد رکھے کہ عزت تمام تر اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اس کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلمہ اور عمل صالح اس کلمے کو سہارا دیتے ہیں، اور جو لوگ بری چالیں چل رہے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، ان کی چال نیست و نابود ہو کر رہے گی۔ زندگی، موت، رزق اور سب چیزیں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، ان کے جھوٹے معبود تو ان کی پکار سن نہیں سکتے، اور اگر سن بھی لیں تو جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غنی ہے، تمام حاجات سے پاک ہے، یہ ہم انسان ہیں جنہیں اپنی بقا اور نجات کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم ہی اللہ کے محتاج ہو، اللہ تو بے نیاز ہے اور تمام تعریف کے قابل ہے۔ اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی تو وہ بہت آسانی سے ہماری جگہ دوسروں کو لے آئے گا۔ آخرت کے روز کوئی قریبی سے قریبی رشتہ دار بھی ایک دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائیں گے، صرف وہ لوگ پاکیزگی حاصل کر پائیں گے جو اللہ سے ڈرتے اور نماز قائم کرتے، اور جو تزکیے کی کوشش کرے گا اور نیکی کی راہ پر چلے گا تو وہ اپنا فائدہ خود ہی کرے گا۔ اگلی آیات میں بتا دیا گیا کہ کن صفات کے لوگ قرآن سے فائدہ اٹھائیں گے۔
مثلاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وما یستوی العامی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور۔ اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ تاریکی اور روشنی، اور نہ چھاؤں اور دھوپ، اور زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنوا دیتا ہے۔ آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ ہم نے ہی آپ کو حق دے کر خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈرانے والا یا دھمکانے والا نہ آیا ہو۔ یعنی ان آیات میں ان لوگوں کی صفات بیان کی گئیں کہ جو قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی جو علم رکھنے والا اور نہ رکھنے والا برابر نہیں ہوتے، اور یہ مراد یہی ہے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے، تو زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے۔ یعنی یہ لوگ ان میں بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہیں، روحانی اور قلبی طور پر وہ زندہ ہیں اور وہی ہدایت حاصل کریں گے، جبکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ سامنے نظر آتے ہیں لیکن وہ ہدایت سے کبھی بھی بہرہ مند نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کے سینے، ان کے دل، ان کی آنکھیں بالکل بند ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، تو پھر یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی تخلیق میں مختلف اشیاء کی طرح لوگ بھی مختلف طبیعتوں کے ہوتے ہیں۔ جن کے پاس صحیح علم ہو وہ بہت ہی انکساری اور اللہ کا خوف رکھنے والے ہوتے ہیں۔ سخت دل لوگ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلاتے ہیں، مگر کیونکہ یہ دنیا امتحان ہے اس لیے ان کو مہلت ملتی ہے کہ شاید وہ خود کو درست کر لیں۔ اسی طرح انسانوں، جانوروں اور چوپایوں کے اندر بھی مختلف رنگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں وہی ڈریں گے جو علم رکھنے والے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ پھر علم رکھنے والوں کی کچھ خصوصیات بتائی گئیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مکہ کے لوگوں کو اپنا احسان یاد دلاتے ہیں کہ اس نے ان کو اپنی آخری کتاب کی وراثت کے لیے چنا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسه ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے پسند فرمایا، پھر بعض تو ان میں سے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اور بعض ان میں متوسط درجے کے ہیں، اور بعض ان میں اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کیے جاتے ہیں۔ یہی بہت بڑا اللہ کی طرف سے فضل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اور وہ زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ کہیں ٹل نہ جائے، اور اگر وہ ٹل جائیں تو پھر اللہ کے سوا اور کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا۔ وہ حلیم و غفور ہے، اور ان کفار نے بڑی زوردار قسم کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے گا تو وہ ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے۔ پھر جب ان کے پاس ایک پیغمبر پہنچے تو بس ان کی نفرت ہی میں اضافہ ہوا، دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے، یعنی تکبر کی وجہ سے، اور ان کی بری تدبیروں کی وجہ سے، اور بری تدبیروں کا وبال ان تدبیر والوں ہی پر پڑتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرکین کو پچھلی قوموں کی تاریخ سے سبق لینے کی تلقین کر رہے ہیں کہ اللہ کی سنت اور قوانین تبدیل نہیں ہو سکتے۔ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، کہ اللہ کی سنت اور قوانین نہیں بدل سکتے۔ اگر یہ بغاوت پر اڑے رہے تو ویسا ہی انجام چکھیں گے۔ ان سے اپنے جھوٹے معبودوں کے حق میں کوئی کتاب لانے کو کہا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ اپنے رویے درست کر لیں۔ یہ لوگ مہلت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اسلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں میں مصروف رہے۔ ان کی چالیں انہی کے خلاف پڑیں گی۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑ لے تو روئے زمین پر ایک جاندار کو نہ چھوڑے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایک میعاد معین تک مہلت دیتا ہے، یعنی ایک مقررہ وقت تک ان کو مہلت ملتی ہے کہ ابھی بھی واپس پلٹ آؤ۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، لیکن جب وہ مدت آ جاتی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خود ہی دیکھ لے گا۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتے، انہوں نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے اور یہ عذاب بھی پھر اپنے وقت پر ہی آئے گا۔ سورۃ یاسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ یاسین، یہ حروف مقطعات ہیں۔ قسم ہے قرآن با حکمت کی کہ بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ قرآن اللہ زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے، سو اسی وجہ سے یہ غافل ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگوں پر یہ بات ثابت ہو چکی، سو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی سورۃ یاسین کے شروع میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دلائل دیے گئے، یعنی مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شک کرتے، اس لیے آپ کی رسالت کا انکار کرتے اور کہتے کہ یہ تو پیغمبر ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں قرآن حکیم کی قسم کھا کر کہا کہ آپ یقیناً اس کے پیغمبروں میں سے ہیں، اور اس میں آپ کے شرف اور فضل کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کی رسالت کی قسم نہیں کھائی، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی کھائی۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات اور خصائص میں سے ہے کہ اللہ نے آپ کی رسالت کے اثبات کے لیے قسم کھائی ہے۔ آپ کو رسول اس لیے بنایا، یہ کتاب اس لیے نازل کی کہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس میں آپ سے پہلے اگر کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ تو اس لیے ایک مدت سے یہ لوگ دین حق سے بے خبر رہ چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تبلیغ کی دعوت کے لیے اس امت میں بھیجا گیا۔ اس روشن کتاب کی دعوت کے باوجود اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو اس کے انکار کی وجہ کیا ہے؟ ان کا تکبر۔ ان کی گردنوں میں تکبر اور آباء و اجداد کی اندھی پیروی کے طوق ہیں جو انہیں حق کے آگے جھکنے نہیں دیتے۔ عاجزی اور انکساری کسی بھی علم کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، اور اسی انکساری سے یہ لوگ غافل تھے۔ ان کے دلوں کو تکبر، غرور اور نفس کی محبت کے پردوں نے گھیر رکھا ہے۔ انہیں اپنے دنیاوی فائدے کے علاوہ کچھ سوجتا نہیں۔ ان پردوں کی وجہ سے ان کی اپنی ذات اور کائنات میں اللہ کی نشانیاں انہیں نظر نہیں آتی۔ یہ لوگ ایک مغالطے میں یعنی غلط فہمی میں زندگی گزار رہے ہیں اور خود کو بس صحیح سمجھتے جا رہے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں، اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ آپ ان کے سامنے ان بستی والوں کی مثال پیش کیجئے جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے، جب ہم نے ان کے پاس 2 کو بھیجا سو ان لوگوں نے دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تائید کی سو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا تم تو ہماری طرح معمولی آدمی ہو اور رحمان نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں فرمائی، تم صرف جھوٹ بولتے ہو۔ ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمے تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی۔ ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، کیا اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیحت کی جائے، بلکہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ یہاں پہ 3 رسولوں کے ذکر سے مثال دی گئی کہ ایک ایسی قوم کی مثال کہ جس نے 2 رسولوں کو جھٹلایا، اور ایک تیسرے بندے نے آ کر جب رسولوں کی صداقت کی گواہی دی تو اس کی بھی بات انہوں نے نہ مانی۔ تو اس قصے میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور ان کی دعوت کے اہم نکات کا پتہ چلتا ہے کہ تمام رسولوں نے ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، اور اس کام پر انہوں نے دنیا کا کوئی فائدہ یا اجر نہیں چاہا۔ تو انہیں اس وقت پہ بھی قریش مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے رسولوں کو بھی لوگوں نے جھٹلایا، اور اب بھی تمہارے پاس رسول موجود ہے تو تم ویسا ہی کام کر رہے ہو، تو اپنی ان حرکتوں سے باز آ کے رسول کی رسالت کو تسلیم کرو۔ اب یہ اسی تیسرے شخص کا ذکر اس آخری آیت میں آتا ہے
کہ جو ان دونوں رسولوں کی رسالت کی سچائی کے لیے قوم کے پاس بھیجا گیا تھا، جن رسولوں کا نام نہیں یہاں پہ مینشن کیا گیا، ویسے ہی وہ رسول کہہ کے تو بات چلائی گئی۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ۔ اور ایک شخص اس شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا، اے میری قوم، ان رسولوں کی راہ پر چلو، ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں۔ تو یہاں پہ اس پارے کا اختتام ہوتا ہے، تو یہ آگے سورہ یاسین 23ویں پارے میں جاری ہوگی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔